جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ ری نوٹ ویلنیس نووا داد، کھاد، کھجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج۔ ری نوٹ اس نووا ایک لاجواب دوا۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، تحفظ دین میڈیا میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، اور ہمارے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست ابرار الحق۔ ناظرین، مسلم معاشرے کا امتیاز ہمیشہ دین، احکام دین اور شعائر دین میں پختگی کے ذریعے ہوتا رہا ہے، لیکن دین کی پختہ تعلیم و تربیت نہ ہونے کی وجہ سے نئی نسل میں ماضی جیسی پختگی نہیں رہی۔ کچھ پہلے حد تک دوسرے مذاہب کے لوگوں سے مشابہت کو برا سمجھا جاتا تھا، مگر اب مسلم بچے بچیاں اپنے مذہب اور دین کی تعلیم سے ناواقفیت کی وجہ سے دوسرے مذاہب کے رسم و رواج کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ کچھ ان کو اختیار بھی کرنے لگے ہیں، جو نہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسلم سماج میں اس سلسلے میں بیداری پیدا ہو چکی ہے۔ البتہ کچھ علماء نے اعداد و شمار جو پیش کیے ہیں، اس پر ہمارے کچھ علماء اور دانشوروں کو اعتراض ہیں، اور وہ اعداد و شمار کو موضوع بنا کر غیر ضروری بحث میں لگے ہوئے ہیں، جو مناسب نہیں ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اعداد و شمار جو زیادہ پیش کر رہے ہیں ان کے پاس بھی کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے، اس کے برعکس جو اس کو غلط کہہ رہے ہیں ان کے پاس بھی کوئی تفصیلات موجود نہیں ہیں مکمل۔ اس لیے ہمیں یہ غیر ضروری بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک بھی مسلم اسلام کو چھوڑ دیں، یہ تشویش کی بات ہے، یہ اہم معاملہ ہے، اس کو اعداد و شمار کے چکر میں ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ جو لوگ اس کے لیے فکر مند ہیں اور کام کر رہے ہیں وہ قابل ستائش ہیں۔ ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے فکر مند ہوں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اب ہمارے ہی کچھ لوگ اس کو ارتداد کہنے پر شرعی ارتداد نہ ہونے کا حکم لگانے لگے ہیں، جبکہ ارتداد کا مطلب دین سے انحراف ہے اور یہ عرف میں رائج ہے۔ نیز یہ اصطلاح عام ہے کہ کسی چیز کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر فکری ارتداد وغیرہ کا استعمال بھی عام ہے۔ ناظرین، کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس سے مخالفین کو مدد ملتی ہے، جبکہ یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ دامن بچانا ضروری ہے۔ برسوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سے مخالفین کو موقع مل جائے گا، لیکن یہ فکر بھی صحیح نہیں ہے۔ مسلم لڑکے اور لڑکیوں کا دین اسلام سے انحراف باعث تشویش ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے انسداد کے لیے کارروائی جاری ہے۔ ابھی ممبئی کی خبر آ رہی تھی کہ وہاں کی ایک تنظیم نے اس سلسلے میں بینرز اور پوسٹر لگایا ہے۔ خبر کے مطابق مسلم لڑکیوں کو جال میں پھنسانے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ اس سے چشم پوشی بالکل بھی نہیں کی جا سکتی، اور بہت سے علاقے میں بھی اس طرح کے کچھ واقعات رونما ہوئے تھے تو لوگوں نے اس کے لیے تحریک چلائی اور مسلم معاشرے میں بیداری کی کوشش بھی کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اعداد و شمار کو بحث کا موضوع نہ بنایا جائے اور اس کی تدارک کے لیے پوری کوشش کی جائے۔ اس کے لیے یہی وقت مناسب ہے، جب معاملہ حد سے بڑھ جائے گا تو کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح رہنمائی عطا فرمائے اور ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ خیر ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔